السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر سویڈن کے بعد ڈنمارک نے بھی قرآن کریم کی گستاخی کی۔ کچھ عرصہ قبل سویڈن نے یہ گستاخی کی تھی قرآن کریم کے متعلق، اور پورا پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے کچھ اسلامی کنٹریز بھی اس احتجاج میں شامل تھے کہ یہ اچھا نہیں کیا گیا۔ سویڈن کے بعد گستاخی کا قدم آگے بڑھتا ہے اور پھر ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن کے سامنے، اسی کوپن ہیگن میں ہی قرآن کریم کی گستاخی یعنی قرآن کریم کو نذر آتش کر دیا گیا، جلا دیا گیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں نان مسلم کنٹریز قرآن کریم کی گستاخی پر تلے ہوئے ہیں، نذر آتش کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ تو اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام کے اندر اتحاد اور اتفاق برقرار نہیں ہے۔ اگر عالم اسلام پوری دنیا کے اسلامک ممالک اکٹھے ہو جائیں، پھر نان مسلم کنٹری کی یہ ہمت نہیں کہ وہ اسلامی شاعر کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے۔ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت ہے انسانی ذہن کی کہ ہم متفق ہو ہی نہیں سکتے، اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے 1450 سال پہلے ہمیں یہ اسوہ دیا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب قرآن کریم ہے، اتحاد اور اتفاق سے رہو۔ اس وقت اگر کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، قرآن کریم کی گستاخی ہوتی ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں، اور یا شاعر اسلام میں سے کسی بھی چیز کی گستاخی ہوتی ہے، تو اس کی ایک مین وجہ عالم اسلام کا آپس میں متحد اور متفق نہ ہونا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی کتاب کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ بھی نہیں کیا، قرآن کریم پر ہمارا وہ عمل نہیں، قرآن کریم کو ہم سمجھتے نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم اور مسلمانوں میں سے بھی وہ لوگ جو نمازی ہیں، انہیں قرآن کریم کی صحیح طریقے سے تلاوت نہیں آتی، ان کی پروننسیشن ٹھیک نہیں۔ ٹرانسلیشن، قرآن کریم کی تفسیر، تشریح، صراحت، وضاحت، یہ ساری چیزیں تو بعد کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو چیز آ رہی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، ہم سے وہ ختم ہو گئی ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن کریم کا نفاذ نہیں ہے، اور اس کا اثر پڑتا ہے غیر مسلم ممالک پہ، اور ان کی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ قرآن جیسی عظیم اور مقدس کتاب کو نذر آتش کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اس حربے سے یا ان کے اس فعل سے ہم پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حفاظت کا ذمہ تو میرے رب نے اٹھایا۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ نہیں کہ ہمارا قرآن معاذ اللہ مٹ جائے گا، بلکہ ہم اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں کہ نان مسلم کنٹریز کی اتنی جرت اور ہمت ہوتی کیسے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہو گئے۔ شاعر مشرق، مفکر پاکستان، مصور پاکستان علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا شکوہ جواب شکوہ میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مجھے یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ افریقہ کے ممالک میں، افریقہ کے اندر رمضان المبارک میں یہ ترتیب ہے کہ امام مسجد کو ہر شخص گھر بلاتا ہے، کوئی سحری کی دعوت دیتا ہے تو کوئی افطاری کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب کو افطاری کے لیے بلایا گیا اور کھانا وانا
دیا گیا، اہتمام تھا، کھانا تناول فرمایا، امام صاحب نے دعا کرائی، چلے گئے۔ بعد میں بھائیوں میں آپس میں کلیشز ہوئے کہ اوپر پیسے رکھے تھے وہ کہاں گئے۔ اب انہیں آپس میں اعتماد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی کھانا لینے کے لیے گیا تھا اور پیچھے امام صاحب ہی تھے، باقی بھائی تو چلا گیا، سلام کر کے چلا گیا۔ ظن غالب ان کا یہ تھا کہ امام صاحب نے پیسے اٹھا لیا، لہذا پورا سال یہ آپس میں رنجش رہی، ذہن کے اندر یہ بات رہی۔ اگلا سال آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے افطاری پہ بلایا، اور چھوٹے بھائی نے امام صاحب سے بے تکلفی ہونے کی وجہ سے یہ ڈسکس کر ہی لیا کہ پچھلے سال ہمارے یہیں پر پیسے تھے، نہ جانے کون لے گیا۔ امام صاحب نے کچھ دیر سوچا، سوچنے کے بعد کہا اچھا وہ پیسے نہیں ملے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا وہ دیکھو اوپر قرآن شریف جو پڑھا ہے نا وہ ذرا اٹھا کے لے کر آؤ۔ قرآن شریف، انہوں نے کہا وضو کر کے آئے، قرآن کریم کو اٹھایا، اسے جب کھولا تو اس کے اندر پیسے موجود تھے۔ امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہ اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ انہوں نے بدگمانی کی تھی، ان کے رونے کی زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ ایک سال گزر گیا اور تم لوگوں نے قرآن شریف کو نہیں اٹھایا۔ میں نے سوچا تھا تم بھائی چلا گیا تھا کھانا لینے کے لیے، پنکھا چلا، پیسے نیچے گرے، میں کچھ دیر اٹھا کے بیٹھا رہا، اور جب زیادہ ٹائم گزر گیا تو میں نے قرآن شریف میں ہی رکھ لیا کہ شام کو اٹھائیں گے یا صبح کو اٹھائیں گے تو ان کی امانت ان کے پاس پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد میں بھول گیا۔ تو افسوس ہوا کہ پورا سال تم نے قرآن کریم کو نہیں اٹھایا۔ اور یہی پوزیشن ہماری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح مسلمان بنیں اور ہماری رسپیکٹ، اسلام کی رسپیکٹ، قرآن کریم کی عزت اور احترام، تقدس برقرار رہے، تو جب تک ہم یہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت، تفسیر، تشریح کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب